اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاکاری کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید ہو گیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تو تمہیں بہادر کہیں، چنانچہ وہ تو کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اس پر اپنی دی گئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ وہ تو کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام کر لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سبھی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، چنانچہ وہ تو دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم شریف۔ یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان سب کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان کر دیجئے۔ یا اللہ اسباب پہ یقین دل سے نکال دیجئے۔ یا اللہ اعمالوں کا یقین دل میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے تمام خیر عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔